بالکل اسی طرح احادیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کی، احادیث کو سمجھا، احادیث پہ عمل کیا، اور پھر ان احادیث کو آگے شاگردوں کی طرف منتقل کر دیا۔ چونکہ انتظام اللہ کا ہے، اللہ نے خود فرمایا تھا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اس لیے صحابہ کرام نے وحی کی حفاظت میں اتنی محنت فرمائی کہ قرآن پاک تو محفوظ ہے ہی، اس کے تو الفاظ بھی محفوظ ہیں، معنی بھی محفوظ ہے، لیکن صحابہ کرام نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال کو اس طرح محفوظ کیا ہے کہ آج ہم پوری دنیا کے سامنے گردن اونچی کر کے یہ اعلان کر سکتے ہیں کہ ہمارے آقا پر آسمان سے جتنا دین اترا ہے الف سے لے کر یا تک آج ہمارے پاس محفوظ موجود ہے۔ صحابہ کرام نے تو کمال کیا۔ کچھ تو احادیث ایسی ہیں کہ جن کا تعلق دین کے 5 شعبوں کے ساتھ ہے۔ دین کے 5 شعبے ہیں، عقیدے کا شعبہ ہے، عبادت کا شعبہ ہے، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، لیکن کچھ ایسی بھی احادیث ہیں جن کا دین کے 5 شعبوں سے تعلق نہیں ہے، وہ صرف نبی کی ادائیں ہیں، نبی کی ادائیں، کہ آپ ہنسے کیسے، آپ نے انگلی کا اشارہ کیسے فرمایا، ہنسنے کی پوری کیفیت نقل کرتے ہیں کہ کتنے دانت آپ کے ظاہر ہوئے، کتنا منہ کھلا، کس انداز میں آواز نکلی، کتنا تبسم فرمایا۔ آپ اگر آرام فرما رہے ہیں تو آپ کے خراٹے کی کیا کیفیت تھی، کتنا خراٹا کس انداز میں آ رہا تھا، اس سے مسائل تو نہیں ثابت ہو رہے، یہ آپ کی ادائیں ہیں۔ صحابہ کرام کی محبت تھی کہ آپ کی اداؤں کو بھی محفوظ کیا، اور ان صحابہ نے رات کو جاگ کر اور بھوکے رہ کر، اگر صحابہ اس طرح کی محنت نہ کرتے تو آج دوسری قوموں کی طرح ہم بھی دین سے محروم ہوتے۔ دنیا میں مسلم امت کے علاوہ آج کوئی ایسی قوم موجود نہیں ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہمارے پاس ہمارے نبی کی تعلیمات موجود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے لاکھوں کی تعداد میں آج بھی موجود ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے کروڑوں اربوں کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن آج وہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، ہمارے نبی نے شادی کیسے کی، ہمارے نبی کے سونے کا کیا طریقہ ہے، ہمارے نبی کی تجارت کا کیا طریقہ ہے، خوشی غمی کے کیا اصول ہیں، آج نہیں بتا سکتے۔ بلکہ وہ تو یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ہمارے نبی پہ جو کتاب اتری تھی اس کی زبان کیا تھی۔ ہمارے نبی پر جو کتاب اتری ہے اس کی زبان آپ کو معلوم ہے؟ عربی۔ سارے بولو عربی۔ اس لیے تو ہم عربی سے پیار کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی زبان ہے اور یہ مصطفیٰ کی زبان ہے۔ لوگوں کو عربی کے ساتھ مسلمانوں کو پیار ہے، اس لیے 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، زبانوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے۔ عربی کائنات میں ایک ایسی زبان ہے جس کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے قرآن جس لب و لہجے میں پڑھا جا رہا تھا آج بھی اسی لب و لہجے میں پڑھا جا رہا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے احادیث جس لب و لہجے میں پڑھی جا رہی تھی اور جس انداز میں لکھی جا رہی تھی آج بھی اسی لب و لہجے میں پڑھی بھی جا رہی ہیں اور لکھی بھی جا رہی ہیں۔ یہ صحابہ کرام کی محنت ہے۔
احادیث کو نقل کرنے والے صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ کا نام بہت زیادہ آتا ہے، آپ سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ یہ صرف اس لیے کہ نبی کا کوئی فرمان چھوٹ نہ جائے، یہ بھوکے پیاسے مسجد نبوی میں پڑے رہتے تھے، 3 دن تک بھوک سے بے ہوش ہو جاتے تھے، لیکن نبی کا دروازہ نہیں چھوڑتے۔ کسی نے ان کو کہا بھی کہ ابو ہریرہ آپ بھی دوسرے لوگوں کی طرف باہر چلے جایا کریں، اپنے کو کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ نہیں، میں اگر باہر چلا جاؤں مجھے خطرہ ہے کہ میں نبی کی بات سے محروم ہو جاؤں گا، اس لیے میں در مصطفیٰ چھوڑ کر جانے کے لیے تیار نہیں۔ اور جو کچھ انہوں نے نبی سے لیا اس کو محفوظ کیا، راتوں کو جاگ جاگ کر، اور محفوظ کرنے کے بعد اس کو آگے منتقل کیا، اور منتقل کرنے میں ان پر مشکلات بھی آئیں۔ میں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اسی بخاری میں پڑھا ہے، کتاب العلم میں، کہ ایک دن منا میں کچھ چیزیں بیان کر رہے تھے، کسی نے آ کے روک دیا، کہا ابو ذر آپ آگے مسئلے کیوں بیان کرتے ہیں؟ تو غصہ آ گیا، فرمایا تو مجھے روکنے والا ہے، تو نگران لگا ہوا ہے میرے اوپر، میں بیان کروں گا۔ اور جو جملہ ارشاد فرمایا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ فرمایا اگر کوئی شخص میری گردن پہ تلوار رکھ دے اور وہ چلانا چاہتا ہے تلوار میری گردن کو کاٹنے کے لیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تلوار چلنے سے پہلے ایک مسئلہ میں آگے بتا سکتا ہوں تو بتا کے رہوں گا۔ آپ کو پتا ہے جب تلوار گردن پہ رکھی ہوئی ہو تو آدمی کا کیا حال ہوتا ہے، اس کو زندگی کے لالے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو کہاں ہوش ہوتا ہے کہ میں کوئی قرآن کی آیت یا کوئی حدیث یا کوئی مسئلہ آگے کسی کو بتا سکوں۔ لیکن یہ جذبہ ہے صحابہ کا اور یہ انتظام ہے رب کا، کیونکہ اللہ نے وحی کی حفاظت کا ذمہ خود لیا اور ڈیوٹی صحابہ کے ذمہ لگائی کہ نبی جو کچھ کہے اس کو محفوظ کرو اور آگے نبی کی امت تک پہنچاؤ۔ صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کی طرف مکمل وحی کو قرآن اور حدیث کی شکل میں آگے منتقل کر دیا۔ صحابہ کا دور ہے 110 ہجری، 110 تک صحابہ موجود ہیں، پھر 7 تابعین کا دور شروع ہو گیا، دوسری صدی تابعین اور تبع تابعین کی ہے، اور تیسری صدی ان محدثین کی ہے۔ یہ جو ہمارے سامنے کتاب موجود ہے، اس کتاب کے مصنف ہیں جناب محمد بن اسماعیل بخاری۔ ان کا نام لینے سے بھی آدمی کا دل خوش ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کا نام محمد ہے، محمد۔ اللہ نے ان کو بڑی عظیم شان عطا فرمائی تھی۔ ان کی زندگی کے حالات پڑھنے سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ان کو دنیا میں بھیجا ہی حدیث کی خدمت کے لیے ہے، ہر سے خدمت کی، حدیث سے بات کی۔ اور لکھا ہے کتابوں میں کہ بچپن میں یہ نبی نہ ہو گئے، بالکل چھوٹے سے تھے، آنکھیں چلی گئی، اور بچپن میں والد بھی فوت ہو گیا، یتیم ہو گئے۔ تو ان کی اماں بہت روتی تھی کہ یا اللہ میرا بیٹا نابینا بھی ہے، معذور ہے، یتیم بھی ہے، کوئی لمبی چوڑی جائیداد بھی نہیں ہے، یہ دنیا میں وقت کیسے گزارے؟ دعائیں مانگا کرتی تھی۔ اماں کی دعائیں اللہ نے قبول فرمائی۔ ایک دن محمد بن اسماعیل کی اماں کو خواب آیا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، فرمایا محمد کی اماں تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرے بیٹے کو آنکھیں دے دی ہیں۔ پھر کیا آنکھیں ملی کہ بشارت بھی ملی، بصیرت بھی ملی۔ آپ فرق سمجھتے ہیں بصارت اور بصیرت کا؟ ظاہر بھی روشن ہو گیا، اندر بھی روشن ہو گیا۔
جو کچھ امام بخاری کے کانوں سے اندر چلا جاتا تھا امام بخاری کے کمپیوٹر میں، وہ پھر مٹتا نہیں تھا۔ یہ جو ہمارے کمپیوٹر ہیں ان کو تو وائرس بھی لگ جاتی ہے، امام بخاری کے کمپیوٹر کو کبھی وائرس نہیں لگی، کبھی نہیں لگی۔ جو اندر چلا گیا ایک دفعہ وہ محفوظ ہو گیا، وہ نہیں بھولتا تھا، اس لیے کہ اللہ نے ظاہری آنکھیں بھی دے دی تھی اور اندر والی آنکھیں بھی دے دی تھی۔ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ امام بخاری ایک محدث کے پاس پڑھا کرتے تھے، عمر چھوٹی تھی، 11 سال کی عمر تھی، ابتدائی عمر تھی، قرآن کے حافظ ہو چکے تھے اور احادیث یاد کرنی شروع کر دی تھی۔ اس وقت یہ کتابیں نہیں ہوتی تھیں جیسے آج چھپی ہوئی کتابیں ہیں، ہر شاگرد اپنے سامنے بیاض لے کر بیٹھتا، یعنی خالی کاغذ لے کر بیٹھتا اور وہ استاد کی بات کو نوٹ کرتا تھا تاکہ بعد کے اندر یہ کتاب بن جائے اور محفوظ رہے۔ تو سارے طالب علم استاد کی احادیث بتائی ہوئی کو لکھتے ہیں، لیکن امام بخاری نہیں لکھتا۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، طالب علموں نے ان کو کہنا شروع کیا کہ محمد بھائی جان آپ بھی لکھا کریں، سارے لکھتے ہیں، آپ بیٹھے رہتے ہیں، لکھا کریں۔ انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، لکھنا نہیں شروع کیا، آتے سبق میں بیٹھے رہتے پھر چلے جاتے، دوسرے دن سبق میں آتے بیٹھے رہتے پھر چلے جاتے۔ جب کافی سارے دن گزر گئے تو طالب علموں نے ان کے اوپر مذاق کرنا شروع کیا کہ آپ وقت ضائع کرتے ہیں، جب آپ لکھتے نہیں ہیں تو آپ کے آنے کا کیا فائدہ۔ تو ایک دن امام بخاری کو جوش آ گیا، کہو سبحان اللہ۔ آپ نے فرمایا میرے عزیز دوستو، تم نے اتنے دنوں میں کتنی حدیثیں لکھی ہیں؟ انہوں نے کہا ہم نے 15,000 حدیثیں لکھی ہیں۔ فرمایا اپنی کاپیاں کھولو اور مجھ سے 15,000 سن لو۔ تم کاغذ پر لکھتے ہو، میں دل پر لکھتا ہوں۔ اللہ نے ایسی آنکھیں کھولی امام بخاری کی اماں کی دعا سے کہ پھر کوئی شاید بھولتی نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو 6 لاکھ احادیث یاد تھی۔ ان کو اشارہ ہوا کہ اپنی احادیث میں سب سے زیادہ اونچے معیار کی جو احادیث ہیں صحت کے اعتبار سے، ان کا ایک مجموعہ تیار کرو۔ چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 16 سال میں یہ کتاب تیار کی۔ اس کتاب کا کچھ حصہ مکے میں بیٹھ کے لکھا، کچھ مدینے میں۔ مکے میں کہاں بیٹھے؟ بیت اللہ کے اندر۔ یہ جو حتیم ہے نا، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے۔ علماء اس کو جانتے ہیں کہ جو ابراہیم علیہ السلام نے گھر بنایا تھا، یہ حصہ اس میں شامل تھا۔ یہ تو مشرکین مکہ نے اس کو باہر کر دیا تھا، خرچہ نہیں پورا ہوا تو کوٹھا چھوٹا کر دیا، اس لیے حتیم باہر رہ گیا۔ تو حتیم میں بیٹھ کے لکھتے تھے۔ اور مدینے میں کہاں بیٹھتے تھے؟ جنت میں۔ آپ کو پتا ہے مدینے میں ایک جگہ جنت بھی ہے، کون سی جگہ ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ۔ اللہ ہم سب کو وہاں بار بار لے جائے۔ آج کل وہاں لوگ سینکڑوں کی تعداد میں انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں ریاض الجنہ کے لیے، روکتے ہیں نا، آگے کنات لگا دیتے ہیں، روک کے ان کو کھڑا رکھتے ہیں۔ جب موقع ملتا ہے تو لوگ اندر جاتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے حجرے سے لے کر، حجرہ عائشہ سے لے کر منبر تک جو درمیان والا حصہ ہے، یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ امام بخاری اسی باغ میں بیٹھ کے لکھتے تھے۔ 7,000 سے زیادہ امام بخاری نے اپنے 6 لاکھ احادیث میں سے صحیح احادیث منتخب کر کے اس میں جمع کی۔ اور کمال یہ کیا
کہ جب حدیث کو درج کرنے لگتے تو پہلے جا کے غسل فرماتے، غسل کرنے کے بعد 2 نفل پڑھتے، پھر اللہ سے رابطہ کر کے اللہ سے مشورہ کرتے، جس کو استخارہ کہتے ہیں۔ استخارہ کرتے، اللہ سے پوچھتے کہ لکھوں یا نہ لکھوں، اللہ ان کے دل پر القاء کرتے، یعنی صحت کا معیار تو انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ کر لیا ہوتا تھا نا۔ اس کے بعد یہ 3 کام کرتے، غسل کرتے، نفل پڑھتے اور استخارہ کرتے، اس کے بعد اس حدیث کو درج کرتے۔ اگر 7000 احادیث انہوں نے اس کتاب میں جمع کی ہیں تو 7000 دفعہ غسل بھی کیا ہے، اور 7000 دوگانے نفل بھی پڑھے ہیں، 14000 رکعات نفل، اور اتنی مقدار میں استخارے کیے ہیں اور اس کتاب کو جمع فرمایا۔ پھر اللہ نے یہ کام امام بخاری سے عجیب لیا کہ یہ کتاب جو امام بخاری نے جمع فرمائی تو اللہ نے اس کو ایسی قبولیت عطا فرمائی۔ قبولیت کا پتہ تو چلتا ہے نا آگے چلنے سے، لکھنے والا تو لکھ کے چلا جاتا ہے۔ تو جب ہم اس کتاب کی تاریخ پڑھتے ہیں تو امام بخاری نے خود 90,000 لوگوں کو یہ کتاب پڑھائی، 90,000 لوگوں کو، اور اس وقت سے آج تک اس کتاب کی تلاوت ہوتی چلی آ رہی ہے اور اس کو علماء پڑھتے پڑھاتے چلے آ رہے ہیں۔ الحمدللہ اس سال آپ کے اس ملک میں، پاکستان میں، جو بخاری شریف پڑھ کے لڑکے اور لڑکیاں، علماء اور عالمات فارغ ہو رہے ہیں، ان کی تعداد 26,000 ہے۔ سبحان اللہ، بڑا کمزور کہا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عالم جو چٹکیوں میں بن جاتے ہیں؟ بڑی محنت لگتی ہے۔ یہ تو ان مدرسے والوں سے پوچھو جو مدرسے چلا رہے ہیں، آپ تو ان کو 100 روپے 50 روپیہ دے کر فارغ ہو کے گھر چلے جاتے ہیں، یہ راتوں کو جاگتے ہیں، یہ راتوں کو روتے ہیں، یہ طلباء کو سنبھالتے ہیں، طلباء کی خدمت کرتے ہیں۔ میں اپنے اساتذہ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ طالب علم ہمارے پاس قوم کی امانت ہے، ان کی 3 چیزیں ہمارے ذمے ہیں، ان کو علم دینا، ان کو تربیت دینا اور ان کی صحت کا خیال رکھنا۔ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ مدارس کے اندر علماء کتنی بڑی محنت فرما رہے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہے کہ یہ مدارس اس ترتیب سے چل رہے ہیں، اور یہ اعزاز صرف پاکستان کو حاصل ہے۔ الحمدللہ تو کہہ دو۔ آپ پوری دنیا میں چلے جائیں، سروے کر لیں، ساری دنیا میں لوگ ڈاکٹر بننے کے لیے سفر کرتے ہیں، کوئی امریکہ جاتا ہے، کوئی اٹلی جاتا ہے، کوئی رشیا جاتا ہے، کوئی چائنا جاتا ہے، انجینئر بننے کے لیے جاتے ہیں، لیکن عالم بننے کے لیے پاکستان سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میں سچ کہہ رہا ہوں، پوری دنیا سے لوگ چل چل کے پاکستان عالم بننے کے لیے آتے ہیں، اس لیے کہ جتنا علم پاکستان میں ہے قرآن حدیث کا، اتنی پوری دنیا میں نہیں ہے، سعودی عرب میں بھی نہیں ہے۔ سعودی عرب کی حکومت کی توجہ ہے علم پر، یونیورسٹیاں بنائی ہوئی ہیں، قرآن کے حافظ بھی تیار کرتے ہیں، لیکن جتنے آپ کی قوم اور آپ کے مدارس تیار کر رہے ہیں، اتنے سعودی عرب میں نہیں تیار ہو رہے۔ عالم جتنے یہاں تیار ہو رہے ہیں، مفتی جتنے یہاں تیار ہو رہے ہیں، کتابیں جتنی یہاں لکھی جا رہی ہیں، میں اپنے درس نظامی کی بات کر رہا ہوں، سکول کالج کی نہیں کر رہا۔ سکول کالج کے اوپر اربوں خربوں خرچ ہو رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو تعلیم کے لیے امریکہ جانا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں کے ڈاکٹر کو کوئی نہیں پوچھتا، امریکہ سے ڈگری کر کے آئے تو اس کی ویلیو ہوتی ہے کہ نہیں؟ بولتے کیوں نہیں؟
لیکن جب پاکستان کا کوئی عالم پاکستان سے باہر جاتا ہے تو آپ جا کے دیکھیں اس کی ویلیو وہاں ہوتی ہے کہ یہ پاکستان کے مدرسے کا پڑھا ہوا ہے۔ الحمدللہ 26,000 علماء اور عالمات تیار ہوئے اور 80,000 قرآن پاک کے حافظ تیار ہوئے۔ یہ پاکستان کو اعزاز حاصل ہے۔ یہ تو میں وفاق المدارس کے سٹیج پر بات کر رہا ہوں۔ وفاق المدارس کے علاوہ بھی مدارس ہیں، ہمارے تبلیغی مدارس ہیں، وہ ہمارے وفاق میں نہیں ہیں، ان سے بھی علماء تیار ہو رہے ہیں، حافظ بھی تیار ہو رہے ہیں، وہ اس کے علاوہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ اس کتاب کو اللہ نے یہ مقبولیت عطا فرمائی کہ اس وقت سے آج تک پوری دنیا میں اس کو پڑھایا جا رہا ہے، اور علماء کا تجربہ ہے۔ امام بخاری نے پتہ نہیں کس خلوص کے ساتھ اس کو لکھا ہے، جیسے قرآن پاک کے ختم کرنے پر دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح بخاری شریف کے ختم پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ یہ امام بخاری کے خلوص نے یہاں تک اس کتاب کی شان بنا دی کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے جو اس کو ختم کر دیتا ہے۔ امام بخاری نے اس کتاب کو عجیب طرز سے لکھا۔ سب سے پہلے وحی کا باب لکھا، یہ پیغام دینے کے لیے کہ دین وحی سے بنتا ہے، عقل سے نہیں بنتا۔ جتنا بھی دین آگے آ رہا ہے اس سب کی بنیاد وحی ہے۔ اس کے بعد کتاب الایمان لکھا، اس لیے کہ دین کی بنیاد ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ ایمان اگر ٹھیک ہے تو اس کے اوپر اعمال اور باقی چیزیں قبول ہوتی ہیں، اگر عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں۔ تو کتاب الایمان لکھا، پھر کتاب العلم لکھا، اس لیے کہ علم کے بغیر دین کو نہیں سمجھا جا سکتا، علم کے ساتھ دین کو سمجھا جاتا ہے۔ علم کے بعد عبادات میں سے نماز کو لے آئے، لیکن نماز سے پہلے نماز کی ایک اہم شرط ہے طہارت۔ کتاب الطہارت لے آئے، پھر کتاب الصلاۃ لے آئے، پھر آگے عبادات لے آئے، پھر معاملات لے آئے، پھر معاشرت لے آئے، اخلاقیات کو بیان کیا، سیرت کو بیان کیا، مغازی کو بیان کیا، چلتے چلے گئے۔ جب اس کتاب کو ختم کرنے لگے تو وہاں پھر کتاب التوحید کو بیان کیا، گویا عقیدے سے شروع کر کے عقیدے پر جا کے ختم کیا۔ آخری اس کی جو کتاب ہے وہ کتاب التوحید ہے۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ اگر میں تھک جاؤں تو پھر آپ درود پڑھ کے پھونکا مارے نا تاکہ نہ تھکو۔ جب آپ نہیں تھکے تو مجھے بھی نہیں تھکنا چاہیے، اور امید ہے کہ تھکیں گے نہیں، اس لیے کہ جب یار کی بات ہو رہی ہو تو تھکاوٹ کہاں ہوتی ہے؟ یہ تو مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے۔ کتاب التوحید میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے 58 باب ذکر کیے ہیں، اور ان تمام ابواب میں معتزلہ کا رد کیا ہے۔ یہ زیادہ تر باتیں ہیں طلباء کے پڑھنے کی، میں آپ کو وہ باتیں بتا رہا ہوں جو آپ کے بھی سمجھنے کی ہیں۔ معتزلہ کا رد کیا ہے کیونکہ معتزلہ نے اللہ کی صفات